بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف علمی پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں طاہر۔ یہ پروگرام ہر اتوار عصر کا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے دکھایا جاتا ہے۔ اپنے مسائل کے لیے ہمیں کال کیجیے۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111777۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، وضو کرتے وقت باتیں کرنا، اس کے متعلق ذرا بتائیں۔ جی وضو کے دوران گفتگو مولانا، اس کے متعلق سوال ہے۔ وضو کے دوران باتیں کرنا جو ہے اس کو دیکھا جائے نا کہ باتیں کس قسم کی، اگر تو فضول باتیں ہیں تو وہ تو میرے بھائی ہر وقت ہی بری بات ہے نا، زبان کو غلط باتوں سے کیوں آلودہ کرنا۔ ویسے باتیں کرنا جائز ہے، جو لکھ کر لگا دیتے ہیں نا کہ وضو کے دوران باتیں کرنا منع ہے، حدیث یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، کوئی حدیث ایسی نہیں، اور یہ قصوروار ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا نام غلط استعمال کرتے ہیں، کوئی ممانت کی حدیث نہیں۔ جائز باتیں حال احوال پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی ساتھی ملے ہیں تو، کوئی بات نہیں، جائز ہیں باتیں کرنا۔ آپ 5 بجے بیٹھتے ہیں؟ ہاں 5 بجے سے پہلے شروع ہو جاتا، 5 ہی اب ہو جایا کریں گے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے نا مغرب تک۔ جی اچھا، جمعرات کون سا دن ہوتا ہے؟ جمعرات تو مسجد میں ہوتا ہوں نا، وہاں اسی نمبر پر اگر کوئی بات کرنی ہو تو مسجد میں کر لیں۔ ظہر سے عصر تک بھائی؟ ہاں زور سے لے کر عصر تک۔ اچھا، زور سے عصر تک، ٹھیک ہے۔ چلیں، بہت شکریہ جی۔ تجھے ادھر بات کرو۔ جی ٹھیک۔ جی مولانا، ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے، اور شاید روزمرہ زندگی کے اندر بے شمار دنیا کو یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اور بھائی کا سوال ہے جی کہ میں ایک پبلک پرائیویٹ لمیٹڈ ادارہ میں جاب کرتا ہوں۔ ادارہ کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے آمدن جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جھوٹ بولنا بھی میری ملازمت اور جاب کا ہی حصہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، سر جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے، ہم نے یہ سنا ہے مشہور اسم اعظم کے بارے میں۔ اسم اعظم کے بارے میں؟ جی 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 کیا سنا ہے آپ نے؟ میں نے خود تو پڑھا تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، جی جی، اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اسم اعظم ہے۔ جی جی، لیکن میں اس بات کی تحقیق یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی احادیث مبارکہ مستند بھی یہ ثابت ہے اس کے بارے میں، اسم اعظم کے بارے میں، یا جو قول وغیرہ ہی ہیں؟ یہ بتائیں ہمیں۔ جی قول تو اس بارے میں کوئی 60 سے بھی زیادہ ہے نا، لوگوں نے لکھا کہ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے، جی جی، مگر آپ نے کوئی ایسی تعین نہیں فرمائی کہ صرف ایک کوئی کہا اسم اعظم۔ کئی مرتبہ آپ نے کسی شخص کو دعا کرتے سنا تو اس نے پڑھا تو آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے ایسے نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جو بھی یہ پڑھ کر مانگے گا اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا اور اس کا سوال پورا ہوگا۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، لمبی دعا ہے۔ کبھی کہا اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت، وہ بھی لمبی دعا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتی۔ ایسی جو دعائیں جو نبی علیہ السلام نے تائید فرمائی ہیں، ہاں ان کے بارے میں کوئی ہمیں کتاب یا کوئی بک بتائیں۔ یہ آپ ایسا کریں جی کہ اردو میں اگر چھوٹی لیں تو نماز نبوی لے لینی چاہیے، جو علامہ ناصر الدین البانی نے عربی میں لکھی تھی، اور ہمارے دوست ہی تھے مولانا صادق خلیل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اردو میں کر لیا۔ یہ حاجی آباد سے مکتبہ ضیاء السنہ سے آپ کو مل سکتی ہے، نماز نبوی۔ نماز نبی بہت اچھی، با حوالہ، ہر شے کی جلد صفحے کے ساتھ حوالہ دیا گیا۔ اچھا، اور جی اگر کوئی اس کے بارے میں کوئی اسم اعظم کے بارے میں بھی کوئی جو اسپیشلی کتاب ہو اس کے بارے میں کوئی ہمیں تھوڑا سا علم دیں۔ آپ مشکات شریف جو ہے نا، مشکات شریف اس میں کتاب الدعوات نکالے نا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا جو باب ہے نا، اس میں یہ حدیثیں آ جاتی ہیں کہ آپ نے کہا اسم اعظم یہ۔ مثال کے طور پر آپ اگر پلے باندھنا چاہیں تو فرمایا سورہ بقرہ کی جو ہے، سورہ آل عمران کا شروع جو ہے نا وہ، اور یہ آیت الکرسی کا شروع اس میں اعظم ہے، اس کو جب پڑھتا ہے حی القیوم ہے اس میں۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب مشکل پیش آتی تھی تو آپ یہی پڑھتے تھے زیادہ، یا حی یا قیوم برحمت کا نستغیث۔ اور اس کی اگر تشریح میں لگ جاؤں تو بات لمبی ہوگی، باقی اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کو جو ہے نا ان کا اس میں آ گیا، حی میں
اور قیوم میں دونوں کے باہر کوئی چیز نہیں. الحی میں ساری صفات ذاتیہ آ گئی ہیں اور القیوم میں صفات فعلیہ آ گئی. اللہ میں ہے کیا اور اللہ کرتا کیا ہے یہ سب چیزیں اس میں آ گئی, مگر اس کے لیے وقت چاہیے, کبھی خطبہ دوں گا اس پر. الحی القیوم کو چھوٹی بات نہیں ہے, بالکل اس کو آپ نا پلے باندھ لیں. آپ نے اشارتاً فرمایا کہ آیت الکرسی کے شروع میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور سورہ جو آل عمران ہے اس کے شروع میں بھی یہی بات کہی گئی الحی القیوم. ہم بھی آتا جی ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی. اللہ فضل فرمائے. مدد. جی وعلیکم. جی جی مولانا سوال دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. جی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. سر میں فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن ہی ہے, مولانا تشریف فرما ہے, آپ جو چاہیں پوچھ بھی سکتے ہیں. ہاں جی سر میری بہن ہے, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. میری بہن ہے, میں اس کی بڑی بہن بات کر رہی ہوں. میری جو چھوٹی بہن ہے اس کا 7-8 سال ہو گئے ہیں, رشتہ نہیں اس کا ہو رہا. مہمان آتے ہیں چلے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, بات میں ہاں نہیں ہوتی. ہم لوگ اتنے پریشان ہیں, میرے والد صاحب بھی نہیں ہیں, تو بھائی ہیں, ہم لوگ گھر میں بلا بلا کے نا مہمانوں کو تھک گئے, بلکہ تنگ آ چکے ہیں. تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ فتاوا آن لائن پہ فون کریں, تو آپ کو کوئی وظیفہ بتائیں گے. اچھا میری بہن, یہ مسئلہ تو ہر گھر کا ہی ہے. اب قیامت آ گئی ہے کہ لوگ آتے ہیں بس دیکھ کھا پی کر چلے جاتے ہیں. بہت پریشان ہے میری بہنیں اس بارے میں. تو آپ حاجی صاحب 7-8 سال ہو گئے ہیں, یقین جانے یہ والد بھی نہیں ہے, والد بھی نہیں ہے, اور بھائی ہیں, 2 بھائی میرے علیحدہ ہیں, تیسرا بھائی ساتھ ہے. تو اس کی بھی شادی ہو گئی ہے, وہ بھی بس اپنی بیوی کی طرف ہی ہے. ہم 3 بہنیں ہیں. بہن میں پریشانی کو سمجھتا ہوں, بچی کا تو ایک دن جو گزرتا ہے قیامت. جی تو والدہ میری بھی بلڈ پریشر کی مریض ہے. عمر گزرتی جا رہی. آپ یہ کریں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا کہ جب مہمانوں کی آمد کی توقع ہو نا, ہاں جی, اس دن آپ 45 بار سورہ فاتحہ اور حمد شریف مکمل پڑھ کرنا, ہاں جی, جو چیز ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہیں اس پر دم کر. ہاں جی 41 بار سورۃ فاتحہ. آپ 45 بار 45 اچھا 45 بار سورۃ فاتحہ. ہاں یہ پڑھ کرنا, بوتل یا بسکٹ جو بھی آپ ان کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں, ہاں جی, اس پر دم کر دیں. اچھا جی. اور ویسے آپ پڑھیں سورہ جو یاسین ہے نا, اس کی آیت سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا, یہ 45 بار ہر نماز کے بعد نا بچی کو بھی کہیں, آپ بھی پڑھیں. انشاءاللہ رشتہ بھی آئے گا. اور وہ جو میں نے بتایا نا, جب کوئی ہو امید آنے کی مہمانوں کو, تو وہ پڑھ 45 بار سورۃ الحمدللہ پڑھے. ہاں سورہ, ہاں جی. اور جو سورہ یاسین میں سبحان اللہ خلق الازواج, ہاں ازواج کلھا مما لا یعلمون تک ایسے آیت کو نا 45 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں. ہاں جی. کوئی بات بھی درمیان میں کریں, بے شک جواب دے دیں, پڑھ لیا کریں. اچھا جی. اللہ مہربانی فرمائے. میں بھی دعا کرتا ہوں, صاحب آپ نے دعا کرنی ہے ہمارے لیے خصوصی, بہت پریشان کرم فرمائے. اللہ بیٹیوں کا معاملہ جو ہے نا اس سے سرخرو کرے سب بھائیوں کو. جی میری چھوٹی بہنیں ہیں, میں بڑی بہن, ہم لوگ 4 بہنیں ہیں. میری شادی تو ہو گئی تھی جو گجرات میں, تو میں نے چھوٹی بہنیں, اس کی وجہ سے بڑی پریشان ہوں. میں اللہ رحم فرما گئی, عمل آپ کریں, خیر ہوگی اللہ کی فضل. چلیں ٹھیک ہے. اچھا السلام علیکم. پھر آپ کو اگلی اتوار بتاؤں گی میں. پڑھیں اللہ کی فضل سے. اور آپ یہ چیزیں جو ہے نا ان کے لیے جمعرات کو فون کیا کریں اسی نمبر پر. اچھا جی. اس دن یہ عمل جو ہے نا ان کے بارے میں بتاتا ہوں. مسائل بتانے ہوتے ہیں نا, پھر حرج ہوتا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں مسائل کے لیے. ہاں جی. جمعرات کو کر لیا کریں, اسی نمبر پر کر لیا. اچھا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں ادارے میں کام کرتا ہوں اور کام کی کچھ نوعیت ایسی ہے کہ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے, یا میری ملازمت کا ایک حصہ ہے کہ میں جھوٹ بھی بولوں, تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے کال لے لیتے ہیں. کال لے لیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی امین شاد صاحب, جی لاہور. ہاں جی, میں یہ پوچھنا ہے آج کہ جو اپنا یہ مولانا صاحب کی کیسٹ سنی ہے, تو وہاں سے مجھے تھوڑا سا وہام ہے کہ یہ جب وہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے ذمہ اگر وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا یا نمازیں اس کی چھوڑ گئی کچھ سالوں کی, یا وہ اپنا رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ سکا, تو اس